للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہمارے درجہ سابعہ کا ہدایہ کا کتاب البیوع میں سے باب خیار شرط جاری و ساری ہے۔ آج اس کا اگلا سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ثم قیل یشترط ان یکون فی هذا العقد خیار الشرط مع خیار التعیین وهو المذکور فی جامع الصغیر۔ فرماتے ہیں پھر ایک قول یہ ہے کہ اس عقد میں خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کا ہونا ضروری ہے، اور جامع صغیر میں ایسے ہی لکھا ہے۔ ثم قیلا، پھر کہا گیا، یشترط، شرط ہے، ان یکون، یہ کہ ہو، فی هذا العقد، اس عقد کے اندر، خیار الشرط، خیار شرط ہو، مع خیار تعیین، خیار تعیین کے ساتھ، وهو المذکور فی جامع صغیر، جو کہ امام محمد کی بڑی معتبر کتاب جامع صغیر کے اندر بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ اچھا، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے نا، تو پھر آگے اس کی وضاحت دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا جی، پھر فرماتے ہیں وقیل لا یشترط وهو المذکور فی جامع الکبیر، لیکن فرماتے ہیں اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ خیار شرط کی معیت شرط نہیں ہے، اور جامع کبیر میں ایسا لکھا ہے، یعنی جامع صغیر میں ہے کہ ایسا ہے، اور جامع کبیر میں ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ فَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَلَى هَذَا الْاِعْتِبَارِ وِفَاقًا لَا شَرْطًا، تو فرماتے ہیں تو جامع کبیر کے اعتبار سے، یعنی جو جامع کبیر میں لکھا نا اس کے اعتبار سے فرماتے ہیں فَيَكُونُ ذِكْرُهُ، تو اس کا جو ذکر ہے وہ ہوگا عَلَى هَذَا الْاِعْتِبَارِ، وہ جامع کبیر کے اعتبار سے ہوگا، وفاقاً، وفاقی طور پر، اتفاقی طور پر، متفقہ طور پر، لا شرطا، مشروط نہیں ہوگا، اس کو شرط نہیں رکھیں گے، صرف اتفاقی طور پر کہیں گے بھی ایسا بھی ہے، لیکن اس کو شرط قرار نہیں دیں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتِ خِيَارِ التَّعْيِينِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ، تو فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ، پھر جب خیار شرط کو ذکر نہ کیا ہو یا اس کا ذکر نہ ہوا ہو تو لا بدہ، تو ضروری ہے، من توقیتی، مؤقت کرنا، خیار تعیین، خیار تعیین کو بالثلاثی، 3 دن کے ساتھ، عندہ، یہ کن کے نزدیک ہے جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، وَبِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، اور مدت معلومہ کے ساتھ ہو، ایتہما، وہ کچھ بھی ہو، کانت عندہما، یہ ایسا ہے صاحبین کے نزدیک، یعنی یہ جو خیار شرط ہے نا، یہ جو ہے اس کو مؤقت کرنا ضروری ہے اس معاملے میں۔ امام اعظم فرماتے ہیں وہ 3 دن، وہ پیچھے والے جو ہم پڑھ کے آئے پیچھے بھی کہ خیار شرط جو ہم نے پڑھا ہے امام اعظم کے نزدیک وہ 3 دن تھا نا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی توقید ضروری نہیں، خواہ کوئی بھی مدت ہو، جتنی بھی مدت ہو تو چل جاتا ہے۔ پیچھے بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی موقف تھا صاحبین کا، وہ فرماتے تھے باہمی رضامندی سے وہ جتنی مرضی چاہے خیار شرط میں مدت طے کر سکتا ہے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں ثم ذکرہ فی بعض النسخ، پھر بعض نسخوں میں نا اس کا جو ذکر ہے وہ کیا ہے کہ اشترا ثوبین ہے، وفی ایسا ہے، وفی بعدہا اشترا احد الثوبین، اور بعد میں ہے کہ دونوں میں سے ایک کپڑا خریدا۔ ایک میں تو جو پچھلی صورت ہم نے پڑھی تھی اس میں تھا کہ جس نے 2 کپڑے خریدے اور اس میں سے ایک کو رکھا، خیار شرط کے طور پر دیکھا اس چیز کو، سوچا پرکھا، غور و فکر کیا، چیک کیا، اس کے بعد ایک کو رکھ لیا، تو وہ جو تھا وہ اشترا ثوبین اور اشترا احد الثوبین، یہ فرق ہے بعض نسخوں کے اندر۔ اچھا جی، بعض میں ہے کہ اشترا ثوبین اور بعض میں ہے اشترا احد الثوبین۔
وہو صحیح، اور یہ جو ہے نا اشترى احد الثوبین، یہ صحیح ہے کہ دونوں میں سے ایک کپڑا خریدتا ہوں. لأن المبيع في الحقيقة احدهما، کیونکہ ان دونوں میں سے حقیقت میں مبیع تو ایک ہی ہے نا، کہ جب دو کپڑے اس نے لیے اور اس نے کہا اس میں سے میں ایک خریدتا ہوں اور دونوں میں مجھے خیار شرط چاہیے، اور جناب والا اب اس نے کیا کیا، اب کیا ہے کہ ان میں سے ایک ہی حقیقتاً مبیع کہلائے گا، خریدا تو اس نے ایک ہی ہے نا، تو اس کی چیز ایک ہی کہلائے گی، دونوں نہیں کہلائیں گی. اور لیکن جو دوسری وہ کیا ہوگی، فرماتے ہیں والآخر امانت، اور جو دوسری ہے وہ اس کے نزدیک امانت ہوگی، وہ اس کے پاس امانت ہوگی. اچھا جی، اور فرماتے ہیں الاول تجوز و استعارۃ، اور جو پہلی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مجاز اور استعارہ ہے. اچھا جی، تو یہاں پر فرماتے ہیں اس پیرے کے اندر نا ثم قیل یشترط ان یکون فی هذا العقد خیار الشرط، یہاں سے تو فرماتے ہیں کہ امام محمد نے نا اس سے قبل بیان کیے گئے مسئلے کو نا جامع صغیر اور جامع کبیر دونوں میں ذکر کیا ہے، کہ دونوں ان کی کتابیں جامع صغیر بھی جامع کبیر، مسئلہ ہم تھا انہوں نے دونوں میں اس کو ذکر کیا. البتہ جامع صغیر میں خیار تعین کے ساتھ ساتھ خیار شرط کے بھی مشروط ہونے کی صراحت ہے، کہ وہاں پر اس کو بھی مشروط ہونا واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ یہ شرط رکھی گئی ہے. اور امام قرخی وغیرہ جو ہے ان کا بھی یہی قول ہے، یہی مذہب ہے. لیکن جامع کبیر کے اندر ایسا نہیں ہے، اس چیز کی صراحت نہیں ہے، وہاں پر خیار تعین کے ساتھ خیار شرط کا جو تذکرہ ہے نا وہ شرط کے طور پر نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، کہ اتفاقاً اس کا تذکرہ ہے، اور اتفاقی چیز شرط نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ دو چیزیں وہاں پر بیان کی گئی. تو پھر آگے جہاں سے عبارت نا وَإِذَا لَمْ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ، یہاں سے تو یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر خیار شرط کا تذکرہ نہ ہو تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں خیار توقیت کو 3 دن سے موقت کرنا ضروری ہے. خیار توقیت یہ خیار شرط اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ اصل اور ملحق بھی، یعنی وہ جو خیار شرط ہے نا ان دونوں میں ہی 3 دن سے زائد کی اجازت نہیں دیتے. ان کے نزدیک ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے کہ خیار شرط کے اندر انہوں نے 3 دن کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے زیادہ ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ ان کی طرف سے سودا پکا ہے. اور صاحبین کا جو قول ہے ان کے یہاں عاقدین جس مدت کی تعین کریں باہم بیٹھ کر مشاورت کریں، یار اتنے طے کر لیں 10 دن 12 دن 15 دن، تو جتنے پہ دونوں یعنی فریقین متفق ہوں وہی ہو کے کر دیں، وہی درست ہوگا اور وہی مدت متعین ہوگی. اس لیے کہ یہ حضرات اصل اور ملحق بی میں بھی 3 دن سے زائد کی اجازت دیتے ہیں، یعنی صاحبین. تو صاحبین 3 دن سے زیادہ کی بھی اجازت دیتے ہیں، وہ باہمی رضامندی کے ساتھ جتنا مرضی طے کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نزدیک کیا ہے جی 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ثم ذکر فی بعض النسخ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کے بعض نسخوں میں نا صورت مسئلہ کی ابتدائی عبارت وہ مختلف ہے. جب وہ مختلف ہے تو ظاہری بات ہے اس کا حکم بھی مختلف ہوگا. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جامع صغیر میں کچھ اور ہے جامع کبیر میں کچھ اور ہے. اچھا جب عبارت دونوں میں الگ الگ ہوگی تو پھر مسئلہ بھی الگ الگ بیان ہوگا، عبارت کے مطابق ہی مسئلہ ہوگا نا. تو فرمایا کہ ابتدائی عبارت جو ہے وہ اشترا ثوبین ہے، یعنی انہوں نے یہاں پر لفظ احد حذف کر دیا گیا ہے، اور بعض نسخوں میں ہے اشترا احد الثوبین، کہ انہوں نے دونوں کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدا. پیچھے تھا اشترا ثوبین، اس نے دونوں کپڑے خریدے، اور ایک میں ہے کہ اشترا احد الثوبین یعنی احد کے اضافے کے ساتھ ہے، اور یہی اضافے والی عبارت درست ہے. اس سے مسئلہ صحیح طرح سے کھل کر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اس لیے کہ مبیع تو حقیقت میں ایک ہی کپڑا ہے نا، ایک اس نے واپس کر دینا ہے خیار شرط جو لیا ہوا، اور دوسرا کپڑا جو ہے وہ اس کے پاس بطور امانت ہے. لہٰذا یہ عبارت زیادہ درست ہے اور اس سے مسئلہ بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اور اس عبارت کے ڈیفرنس کی وجہ سے مسئلے کی نوعیت میں بھی فرق آ گیا. اور اشترا ثوبین کی صورت میں مجاز اور استعارہ ہوگا، یعنی کل بول کر انہوں نے نا جز مراد لیا ہے. تو
تو یہ سمجھا جائے گا، تو پھر اس سے مجازن یہ درست ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں مجاز وغیرہ کا تکلف نہیں ہے، اس لیے وہی زیادہ صحیح اور بہتر ہے، تو اس عبارت کو لے لیا جائے گا۔ اچھا جی، مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّبَ لَازِمَ الْبَيْعُ فِيهِ بِثَمَنِهِ وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ بِالتَّعَيُّبِ۔ تو فرماتے ہیں اگر دونوں کپڑوں میں سے نا ایک کپڑا ہلاک ہو گیا یا عیبدار ہو گیا، او تعیبہ یا عیبدار ہو گیا، تو فرماتے ہیں لازم البیع، بیع لازم ہو جائے گی، فیہ اس میں، بثمن ہی اس کے ثمن کے عوض، ثمن کے ساتھ، وتعین الآخر للامانت، اور دوسرے کو امانت کے طور پر متعین کر دیا جائے گا، لامتناع الرد، کس لیے کہ اس میں واپسی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں ولو ہلاکا، اور اگر ہلاک ہو گیا، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک کپڑا ہے، وہ جو دو کپڑے اس نے لے کر کہا تھا نا کہ اشترا احد الثوبین یا اشترا ثوبین، وہ والا جو ہے، تو دو کپڑے لے کر، وہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا جو اس سے پیچھے ہم نے سبق کے اندر پڑھا ہے کہ اس نے دو کپڑے یا تین کپڑے کے اندر یہ کہا نا کہ اشترا ثوبین یا تین کپڑے خریدے، تو ان دونوں صورتوں میں ان میں سے خیار شرط رکھتے ہوئے کسی ایک کو لینا اور کسی دوسرے کو، اور دوسرے دو کو واپس کرنا، یہ درست ہے، اور چوتھے میں منع تھا، اور اس کا ہم نے یہ ڈیٹیل بھی پڑھی تھی کہ ایک جو کپڑا ہوتا ہے اس کی عام طور پہ تین ہی قسمیں ہوتی ہیں نا، عمدہ ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے، اور ردی قسم کا ہوتا ہے، تو لہٰذا تین کپڑوں تک تو درست ہے کہ تین طرح کی سچویشنز پائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ نے چوتھی کر لی تو پھر وہ درست نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں کپڑوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا، او تعیبا یا عیبدار ہو گیا، تو فرماتے ہیں لازم البیع فیہ، تو اس معاملے میں بیع لازم ہو جائے گی، بثمنہ اس کے ثمن کے بدلے میں، وتعین الآخر للامانت، اور وہ دوسرا کپڑا جو ہے اس کو وہ متعین کرے گا امانت کے طور پر۔ اچھا کیوں جی؟ فرماتے ہیں لامتناع الرد، کیونکہ رد کرنا، واپس کرنا منع ہونے کے لیے، بالتعیب عیب کی وجہ سے، عیب کی وجہ سے اب کپڑا جو وہ واپس نہیں ہوگا، واپسی متعذر ہو جائے گی۔ ولو ہلاکا جمیعا، ولو ہلاکا جمیعا معا، اگر دونوں کپڑے ہی اکٹھے ہی تھے اور اکٹھے ہی ضائع ہو گئے، یعنی آگ لگی تو جل گئے، یا اکٹھے پڑے تھے چوری ہو گئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولو ہلاکا، اگر وہ دونوں ہلاک ہو گئے، جمیعا اکٹھے، ایک ساتھ، معن اکٹھے، یلزمہ نصف ثمن کل واحد منہما لشیوع البیع، تو فرماتے ہیں کہ یلزمہ اس پر لازم ہوگا کیا؟ ثمن کل واحد منہما، ان دونوں کپڑوں میں سے ہر ایک میں سے، ہر ایک کا جو ثمن ہے اس پر لازم ہوگا، لشیوع البیع، بیع کے مشاع ہونے کی وجہ سے، یعنی جب وہ دونوں کپڑے مل چکے تھے نا، تو پھر گویا کہ وہ ایک اس کا ایک اس کا، یا وہ دونوں، اگر ایک تو چونکہ اس کے پاس بطور امانت تھا اور ایک اس نے خریدا تھا، تو دونوں جل گئے، تو اب جو خریدا تھا وہ مطلب ابھی اس کے پیسے نہیں دیے تھے، تو اس میں تو اب یہ پیسے دے گا، تو اب دونوں ہی کے آدھے آدھے کے پیسے دے گا، کیونکہ آدھا آدھا گویا کہ اس نے خریدا ہے، اور آدھے آدھے میں پیسے نہیں دے گا کیونکہ وہ گویا کہ اس کے پاس امانت ہے، اور امانت کا ضمان نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ ولو ہلاکا، اگر وہ دونوں کپڑے جو ہیں ایک ساتھ ضائع ہو گئے، تو یلزمہ، تو اس پر لازم ہوگا کیا؟ ثمن کل واحد منہما، نصف ثمن کل واحد منہما، ان دونوں کپڑوں میں سے ہر ایک کے کل ثمن کا نصف، لشیوع البیع، کہ مشاع ہونے کی وجہ سے، پھیل جانے کی وجہ سے، البیع بیع کے، یعنی بیع دونوں میں آدھی آدھی پھیل گئی، اور آدھی آدھی امانت ہے، والامانت، اور امانت کے بھی، فیہما ان دونوں میں، یعنی امانت اور بیع دونوں پھیل چکی ہیں، تو آدھی امانت ہے آدھی بیع، تو جو آدھی بیع ہے اس کے پیسے وہ دے گا نصف کے، اور جو امانت ہے امانت کا ضمان نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے وہ پیسے نہیں دے گا۔
اچھا جی، ولو کان فیہ خیار الشرط، تو فرماتے اگر اس عقد میں خیار شرط بھی تھا تو کہتے ہیں لہو ان یردہما جمیعا، تو مشتری کو دونوں کپڑے واپس کرنے کا حق ہے کہ وہ دونوں کپڑے واپس کر سکتا ہے۔ ولو ماتا، اور اگر وہ شخص کے جس کو خیار ہے نا وہ شخص مر گیا، ولو ماتا اگر وہ فوت ہو گیا، من لہ الخیار جس کو خیار ہے، فلی وارثہ ہی تو اس کے ورثہ کے لیے کیا ان یرد احدہما کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کپڑے کو واپس کرنے کا ان کو اختیار ہے، لأن الباقی خیار التعین، کیونکہ باقی جو اب بچا ہے وہ خیار تعینی بچا ہے، للاختلاطی اختلاط سے بچنے کے لیے۔ اب دونوں چیزیں ان میں اختلاط ہے، اب ان کے جو بڑے نے چھوڑا، ان کے ابے نے چھوڑا، تو وہ جو ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے اس کا، اور ایک جو اس کا ہے اس میں ان کو اختیار ہے کہ یہ جو اپنی ورثے والی چیز ہے اس کو متعین کر لیں، اس چیز کا ان کو اختیار ہے۔ اور یہ بھی ان کو وراثت میں نہیں ملا، ابتداءً یہ ان کا حق ہے کہ جیسے ان کے پاس آیا تو اب ان کا حق یہ ہے کہ یہ اس چیز کو واضح کر دیں۔ اچھا جی، تو آگے فرماتے ہیں جی لأن الباقی خیار التعین، ہاں تو باقی جو بچا وہ خیار تعین ہے، للاختلاط اختلاط کی وجہ سے، ولہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لا یتوقت فی حق الوارث، تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو وارث ہے اس کے حق میں کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، ولہذا اسی وجہ سے لا یتوقت وقت طے نہیں ہوتا فی حق الوارث وارث کے حق میں، فاما خیار الشرط، تو پس جو باہر کے خیار الشرط ہے نا، لا یورث اس کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی، اس کا وارث نہیں بنا جا سکتا۔ قد ذکرناہ من قبل، ہم اس کا تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا ہم اس کا ذکر کر کے آئے ہیں کہ کن کن چیزوں میں وراثت ہوتی ہے، کن کن چیزوں میں وراثت نہیں ہوتی۔ بہت سارے معاملات ایسے تھے جیسے خیار شرط وغیرہ کہ جس شخص کو تھا خیار شرط وہ فوت ہو گیا تو خیار شرط باطل، تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جن کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اچھا جی، تو یہاں پر نا صاحب ہدایہ نے مشتری کے کپڑوں پر نا قبضہ کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ بیان کی ہیں، تو ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر عقد کے بعد مشتری نے نا دونوں کپڑوں پر قبضہ کر لیا اور مدت خیار میں سے ان میں سے کوئی ایک کپڑا ضائع ہو گیا یا اس میں کسی طرح کا کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ جس پر اس نے قبضہ کیا تھا اسی حالت پر اس کی واپسی دشوار ہو گئی نا، کیونکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب آ چکا ہے، کچھ جل چکا ہے، کچھ کٹ چکا ہے، کچھ ٹک وغیرہ لگے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا، مثال کے طور پر اگر کپڑے تو اور آپ ہم پہلے یہ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ امتناع عن الرد لزوم البیع، یعنی جب کسی چیز کو واپس لوٹانا ممتنع ہو جائے، مشکل ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر تعذر آ جائے، کسی وجہ سے متعذر ہو جائے اس کو لوٹانا، کیونکہ جس طرح چیز لی ہے اسی طرح واپس لوٹانا ضروری تھا، تو اگر نہیں لوٹا سکتا تو لزوم البیع بیع لازم ہو جائے گی۔ اچھا جی، اور جب بیع لازم ہو جاتی ہے تو پھر ثمن دینا اس پر واجب ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مشتری پر ضائع شدہ یعنی وہ جو ضائع ہو چکا ہے، اور وہ جو یا اگر ضائع نہیں ہوا تو پھر عیب شدہ ہے، تو ایسے کپڑے کا ثمن اس پر واجب ہوگا، اور ادائیگی ثمن کے بعد خود بخود دوسرا کپڑا امانت کے لیے متعین ہو جائے گا۔ ایک کے جب پیسے دے گا نا تو دوسرا گویا کہ اس کے پاس امانت ہے، اور اگر وہ بھی اس کے پاس عیبدار ہوا یا اس کو بھی کوئی مسئلہ ہوا تو اس پر ضمان نہیں ہے اگر اس کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی۔ تو آگے فرماتے ہیں وَلَوْ هَلَكَا، یہاں سے نا فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کپڑے ایک ساتھ ہلاک ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ پچھلا مسئلہ تو یہ تھا نا کہ دونوں میں سے ایک کپڑا ہلاک ہو گیا یا عیبدار ہو گیا، لیکن اگر ایک نہیں بلکہ دونوں اکٹھے ہی ہوئے ہیں، اکٹھے ہی ہلاک ہوئے، تو اب اولیت کا پتہ کیسے چلے کہ پہلے کون سا ہلاک ہوا ہے یا کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں دونوں کپڑوں کا نصف ثمن واجب ہوگا، اس لیے کہ عدم اولیت کی وجہ سے ہر ایک مبیع بھی ہے اور امانت بھی، تو لہذا ہم نے دونوں میں سے نصف کو مبیع مان لیا اور نصف کو امانت، اور تاوان چونکہ مبیع ہی کا دینا ہوتا ہے اسی لیے
ہر ایک کپڑے کے نصف کا ثمن مشتری کو دینا ہوگا، اور جو نصف امانت کا ہے اس پر کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ فقہ کا یہ مشہور قاعدہ ہے کہ الامانات لا تضمن، جو امانتیں ان پر ضمان واجب نہیں ہوتا۔ اور جو عبارت یہاں پر مصنف نے ذکر کی کہ ولو کان فیہ خیار الشرط، تو فرماتے ہیں کہ اگر مشتری نے خیار تعین کے ساتھ ساتھ خیار شرط بھی لگا لیا تھا تو اس صورت میں 3 دن کے اندر اندر اسے دونوں کپڑے واپس کرنے کا حق ہوگا، کیونکہ مبی ان میں سے ہی ایک ہے، ایک تو مبی ہو گیا اور ایک بطور امانت ہو گیا، لہٰذا ایک کو تو وہ بحکم امانت واپس کرے گا، اور چونکہ اس عقد میں خیار شرط بھی ہے اس لیے دوسرے کو بحکم خیار شرط واپس کرے گا، ایک کو خیار شرط کے طور پر واپس کیا جائے گا اور ایک کو امانت کے طور پر واپس کیا جائے گا، کیونکہ اسی طرح سے یہ دونوں کپڑے اس کے پاس بنتے تھے، یعنی یہی ان کی صورتحال طے ہوتی تھی۔ اچھا، آگے جو فرماتے ہیں نا کہ ولو ماتا من لہ الخیار، تو یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر عقد میں خیار تعین کے ساتھ ساتھ خیار شرط بھی ہو اور وہ شخص کے جس کو کوئی خیار ملا ہوا ہے وہ مر جائے تو اس کا خیار شرط باطل ہو جائے گا، البتہ خیار تعین باقی رہے گا، اور وارث کو اسی کے تحت ایک کپڑا واپس کرنے کا اختیار ہوگا، وہ دونوں کو واپس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ خیار شرط میں وراثت نہیں چلتی، اور خیار تعین بھی وراثت کی طرف وارث کی طرف وراثت کے طور پر منتقل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی موت سے یہ بھی باطل ہو جائے گا، مگر چونکہ مشتری کی موت سے مبی اس کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور بائے کے ساتھ اس کی ملکیت کا اختلاط ہو گیا، خلط ملط ہو گئے، مل گئے ہیں، تو اب ان کے اندر امتیاز بھی ضروری ہے، لہٰذا اپنی چیز کو دوسرے کی ملکیت سے ممتاز اور علیحدہ کرنے کے لیے ابتداءً وارث کو تعیین کا اختیار دے دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تعیین مبی کا اختیار اس کو وراثت میں ملا، وراثت میں نہیں ملا۔ اچھا جی، کیونکہ اگر یہ اختیار اسے وراثت میں ملا ہوتا تو ظاہر ہے کہ مورث کی طرح اس کے حق میں بھی مدت متعین ہوتی، حالانکہ وارث کے حق میں کوئی مدت متعین نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ حق وارث کو اپنی ملکیت علیحدہ اور الگ کرنے کے لیے دیا گیا ہے بطور وراثت، یعنی وراثت میں اس کو وہ والا حق نہیں ملا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں چند صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ پیچھے والا جو مسئلہ جامع صغیر اور جامع کبیر میں الگ الگ مذکور ہے، اس کی ایک جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عبارت کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ اشترا ثوبین ہے کہ اس نے دونوں کپڑے خریدے، اور ایک میں ہے اشترا احد الثوبین اور اس نے دونوں میں سے ایک کپڑا خریدا، تو یہ الفاظ بدلنے سے صورتحال بدلی، صورتحال بدلی تو ان کا حکم بدلا تو عبارت بدلی، وہ ساری عبارت الگ سے ہے، اور جو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر 2 کپڑے تھے ان میں سے ایک ہلاک ہو گئے تو پھر کیا حکم ہے، اور اگر 2 ہلاک ہو گئے تو پھر کیا حکم ہے، 2 ہلاک ہو گئے تو صورت میں وہ دونوں میں کو ہی امانت بھی مانا جائے گا اور مبی بھی مانا جائے گا، آدھا دونوں کو مبی مانا جائے گا، آدھی امانت مانی جائے گی، اور آدھا جو مبی ہے اس کو ضمان دینا پڑے گا، اور جو آدھا اس کے پاس امانت ہے تو اس پر وہ ضمان نہیں دے گا کیونکہ امانت کا ضمان نہیں ہوتا، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں جو خیار تعین ہے نا وہ اس کو ابتداء حق ملتا ہے، وہ وراثت میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ وراثت میں اس کو نہیں ملتی۔ اچھا جی، یہ آج کے لیے اتنا کافی، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے عبارت جو ہے یعنی آگے جو عبارت آ رہا نا صفحہ نمبر 72 پہ کہ وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَبِيعَتْ دَارٌ أُخْرَىٰ إِلَىٰ جَانِبِهَا أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ رِدًا، یہاں سے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔